گڈ مارننگ بچوں. آج ہم لوگ پھر سے ایک نئے لیسن کے ساتھ حاضر ہوں. تو آج میں آپ کو پڑھاؤں گا ضمیر. آپ کے اسکرین پہ دکھتا ہوگا کچھ سینٹینس لکھا ہوا ہے, کچھ جملے نظر آتے ہوں گے جو عبارت ہے. سب سے پہلے تو پروناؤن لکھا ہوا ہے, ضمیر لکھا ہوا ہے. تو آئیے سب سے پہلے ان عبارت کو دو سینٹینس لکھا ہوا اس کو پڑھتے ہیں تاکہ کچھ سمجھ میں آئے. اس سبق میں اصل میں کیا پڑھنا چاہیے اور کیا سمجھنا ہے ہم لوگوں کو. لکھا ہوا حامد ایک بہادر نوجوان تھا. حامد بڑی ہمت والا تھا. حامد نے ایک آدمی کو ڈوبنے سے بچایا. حامد کو سرکار نے انعام دیا. حامد کا نام ملک کے بہادر لوگوں میں شامل ہو گیا. یہ ایک سینٹنس ہے. اس کے بعد جو نچلا ہے وہ دوسرا سینٹنس ہے. حامد ایک بہادر نوجوان تھا. وہ بڑی ہمت والا تھا. اس نے ایک آدمی کو ڈوبنے سے بچا لیا. اسے سرکار نے انعام دیا. اس کا نام ملک کے بہادر لوگوں میں شامل ہو گیا. اب یہ دونوں جملے پڑھنے کے بعد شاید آپ کو کچھ سمجھ میں آیا ہوگا کہ آج کے لیسن سے ہم لوگوں کو کیا سمجھنا ہے. تو آئیے, پہلی عبارت کے ہر جملے میں حامد آیا ہے. عبارت میں لفظ حامد کے بار بار آنے سے بدنمائی پیدا ہو گئی, یعنی خوبصورتی اس کی ختم ہو گئی ہے اس جملے کی, اس پورے پیراگراف کی. اس کے برعکس مینس اس کے خلاف دوسری عبارت میں, عبارت مطلب پیسج میں, حامد صرف ایک جگہ یعنی پہلے جملے میں آیا ہے. باقی جملوں میں حامد کی جگہ وہ, اسے اور اس کا جیسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. یہ چاروں لفظ قواعد کی زبان میں ضمیر کہلاتے ہیں. یعنی جو اسم یعنی حامد کی جگہ پر لائے گئے ہیں وہ ضمیر کہلائیں گے. حامد ایک ناؤن ہے, ایک اسم ہے جس سے کسی کے نام کا پتہ چل رہا ہے. لیکن پہلے جملے میں حامد کا تو استعمال ہوا ہے, اس کے بعد والے جملے میں وہ اس کا استعمال ہو. اس کا مطلب اسم کی جگہ پر یہ حروف لائے گئے ہیں جس کی وجہ سے اس کا نام کیا ہے, ضمیر ہے. تو وہ لفظ جو اسم کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں کیا کہلاتے ہیں, ضمیر کہلاتے ہیں. ضمیر کے استعمال سے اسم کی تکرار کی وجہ سے پیدا ہونے والی بدنمائی دور ہوتی ہے اور عبارت میں روانی اور خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے. یہاں حامد ایک شخص ہے اور وہ, اسے اور اس کا, یہ چاروں لفظ حامد کے لیے استعمال ہوئے ہیں تاکہ جملے کی خوبصورتی کو برقرار رکھی جا سکے. اگر حامد ورڈ ہر جگہ پہ استعمال ہوتے ہیں جیسا کہ پہلے پیراگراف میں تھا تو شاید اس جملے کو پڑھنے کے بعد خوبصورتی باقی نہیں رہ جاتی ہے. اسی وجہ سے جملے کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے, بہتر بنانے کے لیے, سننے والے کو اچھا لگے, اس کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں, اسم کو بار بار استعمال سے بچنے کے لیے ضمیر کا استعمال کرتے ہیں. پھر ایک اور بلیک کلر میں جو آپ کو دکھتا ہوگا نیچے والا, وہ ضمیر جو کسی شخص کے لیے استعمال کی جاتی ہے اسے ضمیر شخص کہتے ہیں. ان سارے جو سلائڈس ہے جو آپ کو نظر آئیں اس کو اپنے کاپی میں نوٹ کریں. یہ میں آپ کو سی بی ایس ای کے جو گرامر ہے, اردو قواعد و انشاء, اسی سے پڑھا رہا ہوں اور یہ آپ کے لیے کافی مفید اور اہم ہے. اس لیے اس کا جو اگلا حصہ ہے وہ کل انشاءاللہ پھر ہم لوگ دیکھیں گے.